ایک بم آتا ہے اسرائیل کی طرف سے، وہ مسلمانوں کی آبادی پہ گرتا ہے، مسلمان چیخ و پکار کرتے ہیں، کوئی مسلمان نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور کتنے مسلمانوں کے ایک حصہ بلڈنگ کے ملبے کے نیچے ہے اور ایک حصہ ان کا زمین کے اوپر ہے، اور وہ یوں مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر چند لمحات تڑپتے ہیں، پھر وہ اپنی سانسیں اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اس وقت فلسطین کا مسلمان انتہائی مشقت میں، انتہائی اذیت میں، اور دن اور رات اپنے پیاروں کی لاشوں اٹھانوں میں مصروف ہے۔ نہ جانے یہ لاشیں اٹھانے کا سلسلہ کب تک چلتا رہے گا، اور کب اللہ تعالیٰ اس امت کے حال پہ رحم فرمائیں گے اور یہ آگ اور خون کا یہ سلسلہ تھمنے کا نام لے گا۔ وہ تو اس وقت اس کر میں مبتلا ہیں ہی، وہ تو اس وقت حالت جنگ میں ہیں ہی، لیکن وہ امت، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم امت مسلمہ کے افراد میں سے ہیں، اس کا شعور رکھتے ہیں، اس کا ادراک رکھتے ہیں، ان کے لیے امتحان ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل صبح اور شام، دن اور رات اسرائیلی افواج، اسرائیلی ناپاک ذریت کی طرف سے، ناپاک فوج کی طرف سے مسلسل غزہ کے مسلمانوں پر بمباری جاری ہے۔ اور گزشتہ کل آپ نے میڈیا میں یہ بات بھی سنی کہ غزہ کے سب سے بڑے ہسپتال الشفا کے اندر بھی انہوں نے سرچ آپریشن کیا، اور وہاں جتنے بھی مسلمان بچے انتہائی نگہداشت وارڈ میں، یعنی کہ ICU میں جتنے بھی بچے تھے، سارے کے سارے بچے ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے اور آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے جام شہادت نوش کر چکے، اور اس وقت 15,000 کے قریب بچے جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ اور وہاں کی وزارت تعلیم نے جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے معطل کر دیا، اس بنیاد پر کہ سکول تو ہیں لیکن سکول پڑھنے کے لیے بچے دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ استاد ہیں، کتابیں ہیں، کلاس روم بھی ہیں، لیکن وہ کلاس روم اپنے طلباء کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ طلباء اس وقت جنت کی سیریں کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک بم آتا ہے اسرائیل کی طرف سے، وہ مسلمانوں کی آبادی پہ گرتا ہے، اگر وہ ہسپتال ہے، اگر وہ گھر ہے، اگر وہ سکول یا مسجد یا مدرسہ ہے، یا کوئی بھی بلڈنگ ہے، کوئی بھی پلازا ہے، کوئی بھی مارکیٹ ہے، کوئی بھی دکان ہے، وہ آ کر گرتا ہے، مسلمان اس ملبے کے تلے چیخ و پکار کرتے ہیں، کوئی مسلمان نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور کتنے مسلمانوں کے یہ مناظر ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکے ہیں کہ وہ مسلمان، ان کا ایک حصہ بلڈنگ کے ملبے کے نیچے ہے اور ایک حصہ ان کا زمین کے اوپر ہے، اور وہ یوں مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر چند لمحات تڑپتے ہیں، پھر وہ اپنی سانسیں اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور وہ اللہ کو یقیناً یہ شکوہ کرتے ہوں گے کہ یا اللہ، ہم بحیثیت مسلمان اس مصیبت میں مبتلا ہیں، بحیثیت مسلمان ہم اس اذیت میں مبتلا ہیں، پوری امت مسلمہ خوش و خرم بھی ہے، مسرت کے لمحات بھی وہ گزار رہی ہے، لیکن ہماری تکلیف، ہمارا درد، ہمارا غم، ہمارا احساس شاید ان کے اندر ابھی تک زندہ نہیں ہو سکا۔ یا اللہ، یہ تیرے نبی کی امت کیسی امت تھی جس نے تیرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر دعائیں مانگی، کہ تیرے نبی نے طائف کی وادی میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگی، جس امت کے لیے تیرے پاک حبیب نے بدر کے میدان میں رو رو کر دعائیں مانگی، جس تیرے بندوں کے لیے تیرے پاک نبی نے احد کے مقام پر رو رو کر دعائیں مانگی، خیبر کے مقام پر رو رو کر دعائیں مانگی، اور فتح مکہ کے موقع پر علم بلند کرتے ہوئے بھی دعائیں مانگی، اور جس وقت آپ حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اس وقت بھی اس امت کے لیے دعائیں کی گئی، ساری کی ساری دعائیں یا اللہ تیرے نبی نے ان بندوں کے لیے کی، اس امت کے لیے کی، لیکن آج وہ امت بالکل خاموشی اور غفلت کی نیند تان چکی ہے۔ یا اللہ، ہمارا قصور کیا تھا؟ ہم تو معصوم بچے تھے، ہم تو گناہوں کے مکلف بھی نہ تھے، ہم اگر غلطی کرتے بھی تو تیرا
تیری طرف سے بھی یہ فیصلہ آتا کہ میں ان معصوم بچوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، ان کی غلطیوں سے نظر انداز کرتا ہوں۔ میں تو اس عمر میں تھا کہ تیرے کاتبین بھی، تیرے فرشتے بھی میرے گناہوں کو لکھنے والے نہ تھے۔ یا اللہ، میرا سارا خاندان اجاڑ دیا گیا، مجھے، میرے بہن بھائیوں کو، میرے دوستوں کو موت کی دہلیز پہ اتار دیا گیا۔ اگر رب تعالیٰ نے ان کے سوال کے جواب میں ہم سے پوچھ لیا، لوگو تمہارے پاس سہولیات بھی تھی، تمہارے پاس وقت بھی تھا، تمہارے پاس آسائشیں بھی تھی، تمہارے پاس آرام کا وقت بھی تھا، چلنے پھرنے کا وقت بھی تھا، اٹھنے بیٹھنے کا وقت بھی تھا، مسکرانے کے لمحات بھی تمہیں میسر تھے، شادی اور خوشی کا وقت بھی تمہیں میسر تھا۔ میرے نبی کے امتی تڑپ تڑپ کر جام شہادت نوش کرتے رہے۔ حق تو یہ تھا کہ اسے اپنے ہاتھوں سے تھام کر، اسے اپنے ہاتھوں سے انہیں تسلی دی جاتی، ان کی مدد کی جاتی، لیکن میرے امتیوں، میرے بندوں، اگر تم میرے ان بندوں کی مدد نہیں کر سکتے اپنے ہاتھوں سے، تم نے اپنی زبان سے کتنا ان کا احساس کیا، تمہارا دل ان کے لیے کتنی مرتبہ دھڑکتا رہا، تمہارے احساسات کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ تم کھانے کی میز پہ بیٹھے ہو، تم کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھے ہو اور اچانک تمہیں میرے ان نیک بندوں کا خیال آیا، تم نے کتنی مرتبہ کھانے کے دسترخوان سے اپنے آپ کو پیچھے کیا۔ میرے بندو، تم اس وقت بھی جس وقت میرے معصوم بندے کٹتے جا رہے تھے، لٹتے جا رہے تھے، جام شہادت پے در پے صبح اور شام، دن اور رات جام شہادت نوش کر رہے تھے، میرے بندو تم انہی لمحات کے اندر انہی یہودیوں کی مصنوعات پی پی کر خوشی کے شادیانے بجا رہے تھے۔ تمہاری خوشی کی محفل ہو تو یہودی مصنوعات تمہارے دسترخوان پر تھی، اور پھر انہی یہودی مصنوعات سے وہی لوگ تمہارے ان مسلمان بھائیوں کا خون بہا رہے تھے۔ مسلمانوں، تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اگر اللہ نے ان مظلوم مسلمانوں کی رات کو سن کر، ان کے غم کو سن کر، ان کی پریشانی کو سن کر، ان کی شکایت کو سن کر، ان کے شکوے کو سن کر اگر رب تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تو ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ ہم سکون سے ہیں اس وقت، ہم خوشی بھی کر رہے ہیں، ہمارا کوئی اگر دنیا سے فوت ہوتا ہے تو ہم ہمیں پرامن طریقے سے، امن و امان سے اس کا جنازہ بھی پڑھتے ہیں، اس کی تدفین بھی کرتے ہیں، اس کی قبر بھی بناتے ہیں۔ ان مسلمانوں کو بھی دیکھو جن کے پاس کفن میسر نہیں ہیں، جن کے پاس قبریں میسر نہیں ہیں، درجن نہیں بلکہ سینکڑوں مسلمان ایک ایک گڑھے میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور پھر بلڈوزر کے ذریعے سے، مشینوں کے ذریعے سے اس کے اندر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ مسلمانوں، تم تو اپنے پیاروں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بڑے اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، تمام اسلامی اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے آپ تو بڑے فخر کے ساتھ اسے الوداع بھی کرتے تھے، اس پہ تلقین بھی پڑھتے تھے، اس کے لیے دعا بھی کرتے تھے، اس کے اوپر پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کرتے تھے۔ میرے ان معصوم بندوں کا کیا قصور کہ جن کو اپنے عزیز دفنانے کے لیے قبر بھی میسر نہیں، کفن بھی میسر نہیں، پانی بھی میسر نہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں، ہم بے بس ہیں، ہم بے بس ہیں، مگر ہمیں بے حس نہیں ہونا چاہیے۔ جب انسان اجتماعی طور پر بدعملی کا شکار ہوتا ہے تو ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔